تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد الحمدللہ ہم ہفتہ واری درس صحیح مسلم میں حاضر ہیں۔ آج درس صحیح مسلم کا سیکنڈ لاسٹ درس ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو اتوار کو درس ہوگا وہ صحیح مسلم کا آخری درس ہوگا، اور اس کے بعد سے ہم انشاءاللہ ترمذی شریف کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ارادہ ہے کہ 6 سالوں میں سیحہ ستہ یعنی جو حدیث مبارکہ کی مشہور 6 کتابیں ہیں، ایک ایک کر کے ایک سال میں ان کا درس مختلف ابواب سے دیا جائے۔ اور الحمدللہ صحیح بخاری شریف کا 1 سال درس ہوا، اس کے بعد پچھلے پورے سال میں صحیح مسلم سے درس ہوا، اور انشاءاللہ اب رمضان کے بعد سے اگلے پورے سال ترمذی شریف سے انشاءاللہ درس ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی محبت عطا فرمائے، اور درس حدیث میں ہمارا دل بھی لگائے۔ بس اوقات ہوتا ہے دل نہیں لگتا، نماز میں بھی آتے ہیں لیکن پھر بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، باہر جا کے کھڑے ہو جائیں گے یا کہیں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، لیکن یہاں دل نہیں لگتا۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ایسی، تو ان کو بھی چاہیے کہ شوق پیدا کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حدیثیں پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے وہ گویا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہے، تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں احادیث مبارکہ کا نور عطا فرمائے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے حدیث مبارکہ جو آج ہم پہلی حدیث سنیں گے، حدیث نمبر 6977 ہے، 2988۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ینزل بها فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود سنا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ کبھی کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنا نیچے تک گر جاتا ہے، دوزخ کی اتنی گہرائی میں جا گرتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو اسی سے اگلی حدیث مبارکہ ہے، اس میں یہ لفظ ہیں کہ ما یتبین ما فیہا، اس سے اندیشہ ہی نہیں ہوتا، اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اتنی بڑی جو ہے وہ قابل گرفت ہے، یعنی بے توجہی اور عدم علم، جہالت، ناواقفیت کی وجہ سے ایسی بات بندہ کر جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس ایک بات کی وجہ سے دوزخ میں اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو زبان ہے اس کو ہمیں دیکھ کر استعمال کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ پہلے سوچ لو پھر بولو، اور بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، کیونکہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ جب کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو دل چونکہ آگے ہے زبان پیچھے ہے، تو وہ اپنے دل سے مشورہ کر لیتا ہے کہ بولو، کہنے لگا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ عقل مند اپنے دل سے مشورہ کر لیتا ہے
اور دل اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو کر لو، دل کہتا نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو یہ جو ہے وہ خاموش رہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، یا تو بندہ اچھی بات کرے، خیر والی بات کرے، ایسی بات نہ کرے جس سے آگ لگ جائے، ایسی بات نہ کرے، ایسا اسٹیٹمنٹ جاری نہ کرے، ایسا بیان نہ دے کہ جس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو سوشل میڈیا پہ مشہور ہونے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ جو منہ میں آتا ہے بکواس کر دیتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا سوچتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا، مطلب بدنام ہو جائیں گے، چلو نام تو ہو جائے گا۔ تو بعض لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے اور ان کو جو ہے وہ میڈیا پہ آنے کا شوق ہوتا ہے، اور تو کسی طریقے سے اور تو کوئی ان کے پاس ہے نہیں، نہ علم ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ قابلیت ہے، نہ کوئی ملک کی خدمت ہے، نہ قوم کی خدمت ہے، نہ جو ہے وہ اسلام کی کوئی بات ان کے پلے میں ہے، نہ کوئی اور کمال ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب کیا کریں جی؟ وہ غلط بات کر دو، کوئی ایسی بات جاری کر دو جس سے فساد پھیل جائے، دنیا والے پریشان ہو جائیں، اس کا جملہ لے لیا جائے اور دن رات اس پہ کمنٹ کیے جائیں اور پھر شہرت ہو جائے کہ یہ فلاں صاحب نے یہ بات کی ہے۔ غور کرنا چاہیے بندہ مومن کو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ کبھی اس سے ادراک نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، ایسی بات کر جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوزخ میں اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اس سے دھیان ہی نہیں ہوتا۔ مشرق و مغرب میں جتنا فاصلہ ہے اتنا زیادہ دور دوزخ کے اندر گر جاتا ہے۔ دیکھیں کسی کو گالی دے دی، ٹھیک ہے، کیا انجام ہوگا اس کا؟ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، غیبت کر دی، چغل خوری کر دی۔ اسی طرح اس سے بڑے سخت کلمے ہیں، کفریہ کلمہ بول دیا، منہ سے کوئی کفریہ بات نکال دی، جیسے کوئی کہے کہ بھئی حلال کھایا کرو اور آگے سے کہہ دے کہ بھئی حلال حرام بھی جائز ہے، نعوذ باللہ، کہہ دے حرام بھی جائز ہے، سود بھی جائز ہے، رشوت بھی جائز ہے، سب کھاؤ بس۔ اگر کوئی شخص یہ بات کر دے کہ سب جائز ہے، سارے حرام کو وہ حلال کر دے، تو اس کا یہ جملہ کہنا، جس چیز کو اللہ پاک نے حرام کیا، جس چیز کو رسول پاک علیہ السلام نے حرام کیا، اس سے اگر کوئی حلال کہہ دے گا تو کفر ہو جائے گا۔ شادی کا موقع ہوتا ہے، لوگ کفر کر جاتے ہیں، کفریہ باتیں کرتے ہیں شادی کے موقع پر۔ اسی طرح سے غمی کا موقع ہے، کوئی بیماری کا موقع ہے، اس پہ بھی کفریہ باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی کے ہاں انتقال ہو جائے، کسی نوجوان کا انتقال ہو جائے، اب وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں کوئی اچھی بات کر رہا ہوں، ایسے جملے لوگ بول دیتے ہیں، اللہ کو اس کی ضرورت تھی اس لیے اللہ نے اس کو اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ اب یہ جملہ کہنا کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت مند تو محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر یہ بات کی جائے کہ وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو محتاج کہہ دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو محتاج کہنا کفر ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کسی گھر کے اندر ایک دو میتیں ہو جائیں تھوڑے تھوڑے وقفے سے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا گھر دیکھ لیا، نعوذ باللہ، یہ بھی کفریہ بات ہے، کفریہ کلمہ ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے جملے بولے جاتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں، صریح کفر ہوتے ہیں، جیسے کسی کا انتقال ہونا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو پتہ کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے چھوٹے بچوں پہ رحم نہیں آیا، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ تو یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو فرمان کہ بس اوقات آدمی ایسی بات کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوزخ میں اتنا گہرائی میں گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ بعض لوگوں کو بڑے بول بولنے کی بہت عادت ہوتی ہے، بڑے بول بولتے ہیں، بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ کسی کو بڑے باپ کا بننے کا شوق ہوتا ہے، میں بڑے باپ کا ہوں، بعض کو خود ہی بڑا بننے کا شوق ہوتا ہے، اور یہ بات کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی بولیں گے۔ اب یہ زبان جو ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
جو مجھے دو جبڑوں کے بیچ کی چیز اور دو رانوں کے بیچ کی چیز کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کتنی اہم جو ہے حدیث مبارکہ ہے۔ زبان جو ہے نا، زبان یہی زبان ہے جو آدمی کو عزتوں کا تاج پہنا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے جو آدمی کو ذلت اور توہین، تحقیر اور اس کی عزتوں کو پامال کروا دیتی ہے۔ تو زبان جو ہے، اس کا استعمال بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں لوگوں کے پاس سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹے سے پتھر سے ایک بیل باہر نکلا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ بیل اس پتھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا منظر ہے، یہ کیا بتایا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو پہلے تو بڑے بول دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر واپس نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نا تیر اور الفاظ، تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جائے اور الفاظ زبان سے نکل جائیں، تو تیر اور الفاظ جب نکل جاتے ہیں تو پرائے ہو جاتے ہیں۔ جب تک اپنے پاس ہیں تو محفوظ ہیں، نکل گئے تو ختم، اب دوسرے کے ہو گئے۔ اس لیے نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں لفظ کیا نکال رہا ہوں۔ کہا گیا ہے نا کہ جو ہے وہ آدمی جو ہے نا اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوتا ہے، زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ زبان جب بند رہتی ہے تو سمجھو تالا لگا ہوا ہے، اور زبان جب کھلتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ زبان بتا دیتی ہے کہ بندہ سونے کا ہے، گولڈ ہے، یا پھر یہ کوئلہ ہے، بیکار ہے۔ تو زبان کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، اگلی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، اور 25 منٹ ہمارا درس ہے، انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے 25 منٹ کے اندر اندر اپنے درس کو ہم سمیٹ لیں۔ حدیث مبارکہ جو ہے 2979 ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی معاملہ ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ آپ ان سے جا کے بات کر لیں۔ حضرت اسامہ نے کہا کہ میں نے بات کر لی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بات نہیں کروں گا، میں بات کر چکا ہوں، لیکن میں ظاہر نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی غلط چیز کو شروع کرنے والا نہ بن جاؤں۔ اس لیے حضرت اسامہ بن زید نے حضرت عثمان غنی سے بات کر لی۔ حکمران تھے، امیر المومنین تھے، کوئی مسئلہ تھا تو جا کے توجہ دلا دی۔ اب اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ بڑی پیاری ہے اور سمجھانے والی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ خود جو ہے وہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، یعنی دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ آئیے سنیے، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، یؤتی بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، فیلقی فی النار، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یہ آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقطاع بطنہ، اس کے پیٹ کے اندر سے ساری آنتیں باہر نکل جائیں گی، اور فرمایا فیدور بہا، وہ ان آنتوں کے گرد گھوم رہا ہوگا، گردش کر رہا ہوگا، آنتیں ساری باہر وہ گھوم رہا ہوگا اس کے گرد۔ پھر مثال دی گئی کیسے؟ فرمایا کما یدور الحمار بالرحا، جیسے چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے، گدھے کو پہلے باندھا جاتا ہے چکی کے گرد، یہاں بیل وغیرہ سے بھی یہ کام لیا جاتا ہے، چکی جو ہے وہ آٹا پیسا جاتا ہے یا دالیں یا کچھ اور بھی دوسری بھی چکیاں ہوتی ہیں، تو جانور سے کام لیا جاتا ہے، گدھے سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، ایسے یہ آدمی بھی
دوزخ میں جب ڈالا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر آ جائیں گی اور یہ ان کو لے کے ایسے گھوم رہا ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ جب چیخے چلائے گا نا تو فَيَجْتَمَعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، دوزخ والے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، جمع ہو کے اسے پوچھیں گے یا فلان ما لک الم تکن تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، اے فلانے آدمی تجھے کیا ہوا، تجھے کیا ہوا؟ وہ پہچانیں گے اس کو اور پوچھیں گے تجھے کیا ہوا، تو نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا، تو نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا، تو برائیوں سے نہیں روکتا تھا لوگوں کو۔ تو کہے گا ہاں بلا قد كنت آمر بالمعروف ولا آتی، میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا۔ ساتھ کہے گا وانہا عن المنکر وآتی، میں برائی سے لوگوں کو روکتا تھا مگر خود برائیاں کرتا تھا۔ تو کتنا برا انجام ہوگا ایسے شخص کا۔ لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی مکمل طور پہ نیک ہو جائے پھر ہی لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ معصوم ہونا ضروری نہیں ہے کسی شخص کا تمام گناہوں سے، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا، کوئی بھی دنیا میں ایسا بندہ پھر نہیں ملے گا، کوئی خطا ہی نہ ہو اس کی۔ میں معصوموں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یا وہ جن کو اللہ پاک نے محفوظ کر لیا، پھر تو کوئی بندہ نیکی کی دعوت ہی نہیں دے سکے گا، کیونکہ آدمی کو دو باتوں کا حکم ہے، ایک مسلمان کو دو باتوں کا حکم ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ ہے کہ برائی سے بچے، یہ حکم ہے۔ دوسرا انسان کو حکم یہ بھی ہے کہ برائی سے روکے۔ اگر خود برائی سے نہیں بھی بچ پا رہا لیکن دوسروں کو برائی سے روکے، دو حکم ہیں اس کو۔ اگر ایک حکم اس نے چھوڑ دیا ہے تو دوسرے کو مت چھوڑے، نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے، اور ایسی حدیثیں بھی پڑھتا رہے کہ میں دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دوں اور خود عمل نہ کروں، میں دوسروں کو منع کروں برائی سے اور خود جو ہے وہ کرتا پھروں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، کچھ لوگ برائیاں کرتے ہیں، اب اللہ نے پردہ ڈالا ان کی برائی پہ لیکن وہ اپنی برائی کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آئیے اگلی حدیث مبارکہ سنیے، یہ آج کی آخری حدیث مبارکہ ہم سننے لگے ہیں۔ اس سے پہلے، اس حدیث کو سننے سے پہلے ایک نکتہ اور سن لیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے مداہنت اور دوسری ہے مدارات۔ کیا ہے؟ مداہنت اور دوسری کیا ہے؟ مدارات۔ مداہنت ناجائز ہے، حرام ہے۔ مداہنت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مداہنت کا مطلب ہے کہ حق بات نہ کرنا۔ کبھی کسی نے پیسے دے دیے، یار یہ تم بولنا نہیں، بس یہ لو پیسے، تم سائڈ میں ہو جاؤ، تم حق بات میں آگے نہیں آنا، تم نہیں کچھ بولنا، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ لاہوری گروپ تھا نا، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا قادیانیوں کا، 1974 کی بات ہے، کہا کہ بس آپ پیچھے ہٹ جاؤ نورانی میاں، اور اس وقت وہ ان کو پتہ نہیں کتنے 6 لاکھ روپے کے جو ہے نا وہ لے کے آتے بریف کیس 1974 میں شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا۔ لاہوری قادیانی جو گروہ ہے اس نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، باقیوں کو ہم سنبھال لیں گے۔ کتنی بڑی بات کی انہوں نے، ان کو پتا تھا کہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سب کے لیڈر ہیں، ان کو خریدو۔ 6 لاکھ آپ کے سامنے رکھے اور کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، حق سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ نورانی میاں نے مداہنت اختیار نہیں کی، اور پتہ کیا جملہ کہا ان کو؟ کہا کہ تم اس شخص کو نہیں خرید سکتے جس کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہو۔ ہمارا سودا تو بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، اب تم ہمیں نہیں خرید سکتے۔ تو یا تو رشوت لے کے آدمی حق بات کے نہیں بولتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا پھر کسی کی باطل طریقے سے سفارش کرتا ہے اور مداہنت کرتا ہے، حق بات نہیں بولتا، تو یہ بھی مداہنت ہے، اس کی بھی ممانعت ہے، اور بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو مداہنت جائز نہیں ہے،
مداہنت بھی نرمی کو بولتے ہیں، لیکن یہ نرمی جائز نہیں ہے دین کے معاملے میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتی ہے مدارات۔ مدارات کیا ہے؟ اچھے اخلاق سے پیش آنا، نرمی سے بات کرنا، مومنوں پہ سختی نہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے افضل یہ ہے کہ لوگ مدارات خلق کریں، بندہ مدارات خلق کرے۔ مدارات خلق کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ نرم رویے سے پیش آئے، اس میں سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ ہمارے ساتھ کوئی کر کے دکھائے، ہم بیٹھے ہو نا یا مسجد میں، کوئی ہمارا پنکھا بند کر دے، کچھ نہیں کیا اس نے، پنکھا بند کیا بس، جو ہمارے سر پہ چل رہا تھا، دیکھو ہم کیسے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ بھائی، وہ بھی مسلمان بھائی ہے، اس سے آپ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یا خادم نے بند کر دیا، اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ بندہ مومن کے ساتھ مدارات کرنی چاہیے، نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ بس اللہ پاک ہمیں باتوں سے آگے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس سے؟ بولیے، باتوں سے۔ میں بھی باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم سب کرتے ہیں باتیں، نرمی ہونی چاہیے۔ جب اوپر آئے نا اپنے، پھر پتہ لگتا ہے کہ نرمی ہے یا نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ حدیث مبارکہ بھی سن لیتے ہیں، آج کی آخری۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امت معافات الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ میری تمام امتیوں کو معاف کر دے گا سوائے مجاہرین کے۔ وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ أَن يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا۔ اب وہ مجاہرین کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی۔ مجاہر وہ ہے کہ بندہ رات کے وقت کوئی عمل کرے، کوئی برا عمل کرے، کوئی گناہ کرے، ثم يصبح، پھر وہ صبح کرے، رات اس سے گناہ ہو گیا، اندھیرے میں کہیں کوئی بھی گناہ ہو گیا، فلم دیکھی، کوئی حرام کام کیا، بد نگاہی کی، کوئی بدکاری کی، کوئی بے حیائی والا کام کیا، گانے سنے، فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے، گالیاں دی کسی کو فون کر کے رات کو اندھیرے میں اکیلے میں۔ اب یہ رات کو اس نے کام کیا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ثم یصبح، پھر صبح جب ہوئی، قد سترہ ربہ، اللہ پاک نے اس کے عمل پر پردہ ڈال دیا تھا، اللہ پاک نے چھپا دیا تھا اس کا، وہ رات میں اس نے کیا، چھپ کے کیا، اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا۔ فیقول، صبح ہوتی ہے نا تو وہ پتہ کیا کرتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے نا، کہتا ہے یا فلاں قد عملت البارحہ کذا و کذا، دوستوں سے ملتا ہے، جا کے بولتا ہے ارے میں نے رات کو یہ فلم دیکھی، میں نے رات کو یہ والا گانا سنا، رات کو میں نے جو ہے نا یہ حرام کاری کی، یہ بدکاری کی، یہ بے حیائی کی، یہ فلم دیکھی، یہ نامحرم عورتوں کو دیکھا، رات کو میں نے یہ بدنگاہیاں کی۔ یعنی صبح ملا، اللہ پاک نے اس کے عمل پہ پردہ ڈال دیا تھا، چھپا دیا تھا، لیکن لوگوں سے ملتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے تو بتاتا ہے اے فلاں، اے دوست، اے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ جا کے اس کو بتاتا ہے میں نے رات کو ایسا ایسا کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک جس کا پردہ رکھے اور وہ اپنا پردہ خود ظاہر کر دے، اپنے گناہ کو خود ظاہر کر دے، اعلان کر دے، فرمایا وہ مجاہر ہے، اور اللہ پاک میرے ہر امتی کی مغفرت فرما دے گا، مجاہر کو نہیں بخشے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پردہ دری کی ہے۔ اللہ نے جو پردہ ڈالا تھا اس پردے کو اس نے پھاڑ دیا، اس پردے کو اس نے ہٹا دیا۔ تو اگر گناہ ہو بھی جائے بندہ بشر ہونے کے ناطے تو اس کو چھپا دو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے جس بندے کا جو گناہ دنیا میں چھپا دیا نا لوگوں سے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ رکھے گا۔ تو اس لیے اپنے گناہ پر خود ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے، اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا، خاص طور پہ نوجوان راتوں کو کرتے ہیں، فلمیں دیکھی، صبح دوستوں کو بتاتے ہیں میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، یہ والا گانا سنا، یہ کر، یہ کیا، وہ کیا۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ اس پر وعید ہے حدیث مبارکہ میں۔ اگر گناہ ہو بھی گیا ہے تو اس کو پردے میں رہنے دو، اللہ پاک نے جب اس پہ پردہ ڈالا ہے اس پردے کو مت خراب کرو۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، سامنے بھی اور اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔